ارے بھائی موت ہر آدمی کی معین ہے اور مجھے نہیں معلوم ہے کہ میری موت کب آ جائے، اور میں ہی نہیں چاہتا کہ مدینے کے باہر کہیں میری موت آ جائے، اس لیے میں مدینے سے نکلا نہیں کرتا، مدینے ہی میں رہتے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی گزرے تو مدینے میں، آخری وقت ہو تو مدینے میں، میری روح نکلے تو مدینے میں، زمین کے اوپر رہوں تو مدینے میں، زمین کے نیچے رہوں تو مدینے میں۔ وہ امام مالک، وہی امام مالک۔ ایک مرتبہ کانٹا پاؤں میں چبھا، کانٹا، بڑی تکلیف ہو رہی تھی امام مالک کو، بہت تکلیف، کانٹا چبھ گیا تھا، سنبھال کر کے چلتے۔ شاگردوں نے کہا حضور لائیے کانٹا ہے، نکال دیں، آپ آرام کے ساتھ چلیے، آپ تو سنبھال کر کے چلتے ہیں، آخر اتنی تکلیف ہے، کانٹا ہم نکال دیں۔ تو امام مالک کا پیارا سا جواب سنیے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، ارے بھائی میں سنبھال کر کے اسی لیے تو چل رہا ہوں کہ کہیں نکل نہ جائے، سنبھال کر اسی لیے چل رہا ہو کہ وہ کانٹا جو پیروں میں چبھا ہے کہیں نکل نہ جائے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ کانٹا چبھا ہے تو آخری وقت تک رہے، کل میدان محشر میں اللہ نے اگر مجھ سے پوچھ لیا مانے دنیا سے کیا لے کر کے آئے ہو، تو میں عرض کروں گا مولا تیرے محبوب کی گلی سے کانٹا لے کر کے آیا، ہو سکتا ہے اسی کانٹے کے صدقے میں اللہ میری مغفرت فرما۔ سوچو ذرا، وہ مدینہ جہاں کانٹا چبھ جائے تو امام مالک جیسا فقیہ اعظم اس کانٹے کو سنبھال کر کے پیروں میں رکھے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں، شہر مدینہ ہے، سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں، شہر مدینہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو سارا عمل بیکار ہو جائے، بہت سنبھال کر کے چلنا، قدم قدم پر پھونک پھونک کر کے پاؤں رکھنا ہے۔ حاجی صاحب سے عریضہ پیش کروں، وہاں کبھی کبھی آدمی عقیدت میں محبت میں زور زور سے سلام پڑھنا شروع کر دیتا ہے، یا نبی سلام علیکم، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ۔ خبردار حاشا للہ، اتنی ہی آواز میں آپ پڑھیے کہ اپنی آواز کو خود سنیے، دوسرا نہ سنے۔ وہ سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے جہاں تیز آواز سے بولنا بھی درست نہیں۔ رب نے حکم دیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت المرء کی آواز سے بلند نہ کیا کرو، وہاں تیز آواز سے بولنا بھی جائز ہے۔ اور کیوں؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری زندگی کا سارا کیا دھرا برباد ہو جائے۔ خاموش، آہستہ، یہی کیا کم ہے کہ سرکار نے بلا کر کے ارے ہزاروں ہزار کلومیٹر دور سے یا نبی سلام علیہ کا کہتے تھے، یہی کیا کم ہے کہ سرکار نے اپنی بارگاہ میں بلا کر کے 2 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا کر دیا ہے۔ اب آپ ہو اور امام الانبیاء ہے، آپ سرکار کو نہ دیکھو لیکن نبی رحمت تو آپ کو دیکھ ہی رہے، جب ہزاروں کلومیٹر دور تھے سرکار دیکھ رہے تھے، اب تو اپنے سامنے بلا کر کے غلاموں کو کھڑا کر دیا ہے، اب تو ضرور آقا دیکھیں۔ اس لیے شہر مدینہ میں جہاں تک ہو سکے بے پناہ ادب و احترام کیا، بے پناہ ادب و احترام کیا جائے۔ مدینے کی گلی کوچے، وہاں کے ذرات، وہاں کی پتیاں، وہاں کے کنکر و پتھر، وہ سب کے سب ہم سے اور آپ سے کہیں زیادہ افضل و اعلیٰ۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمل میں نے پڑھا، بڑا دل خوش ہوا۔ کیسے وہ لوگ، امام شافعی اپنے شاگردوں کے ساتھ مدینہ شریف آئے، غالباً امام شافعی ہی ہے، گرنے والی تھی، بڑی پرانی۔ امام شافعی شاگردوں کے ساتھ چل رہے، جیسے ہی اس دیوار پر آپ کی نگاہ پڑی، وہ فوراً آپ نے پاؤں سے چپل نکالی، تیزی کے ساتھ آگے بڑھ گئے اور جا کر کے اس دیوار سے لپٹ گئے، اس کو بوسہ دینا شروع کیا، اس پہ ہاتھ رکھتے، اپنے چہرے پہ ملتے، ہاتھ رکھتے، اپنے سر پہ ملتے، ہاتھ رکھتے، اپنے سینے پہ ملتے، بار بار بوسہ دیتے، اپنی آنکھوں سے لگاتے۔ سارے شاگرد پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں کہ یا اللہ فقیہ جیسے مقدس فقیہ کو، اتنے معتبر اور معظم امام کو ہو کیا گیا ہے؟ اس پرانی دیوار کو وہ چوم رہے ہیں، اس کو آنکھوں سے لگا رہے ہیں، اس کو مل رہے ہیں، اپنے سینے پر چہرے پر اس کے گرد و غبار لگا رہے ہیں۔ جب امام شافعی اپنے کام سے فارغ ہو گئے اور ادب کے ساتھ بغیر دیوار کا پیچھا کیے ہوئے لوٹے تو شاگرد کہاں چھوڑتا ہے؟ شاگردوں نے استاد سے پوچھا امام شافعی سے حضور یہ آپ کا کام تو اچھا نہیں لگا، یہ کون سا کام آپ نے کیا؟ یہ تو بلا وجہ کا کام ہے، کیا اس کے بھی کرنے کا کہیں حکم ہے؟ کیا یہ بھی کرنا؟ شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پہلے تو یہ جواب دیا کہ میں نے ایسا کام کیا، اور پھر جواب دیا کہ ایسا کرنے کا حکم ہے کہ نہیں۔
امام شافعی ارشاد فرماتے سنو یہ دیوار بہت بوسیدہ ہے، بہت پرانی ہے، غالب گمان یہ ہے کہ امام الانبیاء کے زمانے کی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اگر اس زمانے کی ہے تو نبی رحمت کی نگاہ نبوت اس دیوار پر ضرور پڑی ہوگی۔ تمہارے دیکھنے میں دیوار چوم رہا ہو، حقیقت یہ ہے کہ نبی آخر الزمان کے چشمان نبوت کی پڑی ہوئی کرنوں کو بوسہ دے رہا ہو، نگاہ نبوت کے پڑے ہوئے نور کو بوسہ دے رہا ہو۔ اور سنو، تم یہ پوچھتے ہو کہ ایسا کرنا چاہیے، تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے، اللہ نے قرآن میں ہی تو فرمایا ہے مَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو لوگ اللہ کے نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں یہ ان کے دل کا تقویٰ ہے، یہ بھی تو اللہ کی نشانی ہے۔ اگر سرکار کے زمانے کی ہے، نبی رحمت کی نگاہ پڑی ہے، امام الانبیاء نے دیکھا ہے، نگاہ نبوت کا نور پڑا ہے، تو اس سے بڑی اور کیا نشانی ہمارے لیے ہو سکتی ہے کہ اس دیوار کے صدقے ہم نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نگاہ نور کا بوسہ دیں۔ سوچو ذرا، یہ ہمارے ائمہ کرام کمال ادب کے ساتھ، کمال احترام کے ساتھ، نہ اونچی آواز سے بولا جائے، نہ اونچی آواز سے چلا جائے، اونچے قدموں سے چلا جائے، یہاں تک کہ قدموں کی آہٹ بھی نہ ہو۔ وہاں ایک کام بڑا بے ادبی کے ساتھ ہوتا ہے، چپل کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں، ایک ہاتھ میں چپل ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے جالی نبوت کو چھونے کی کوشش کرتے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ جہاں 70,000 فرشتے صبح میں آتے ہیں اور شام تک درود و سلام پڑھ کے چلے جاتے ہیں، اور 70,000 فرشتے شام میں آتے ہیں اور صبح تک درود و سلام پڑھ کر کے چلے جاتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ آ گیا پھر قیام 70,000 صبح ہے، 70,000 شام، بندگی ذوالفروخ 8 پہر کی ہے۔ امام الانبیاء کی بارگاہ میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ انتظام ہے، 8 پہر امام الانبیاء کی بارگاہ میں ہم آپ نہیں، نوری جماعت کے ملائکہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اور وہاں نہ رہے، ہزاروں چپلیں مل جائیں گی، وہ جالی مقدس کی اگر بے ادبی ہو گئی تو آپ کا حج بھی گیا، روپیہ پیسہ بھی گیا، اور اس بے ادبی کی کیا سزا ملے گی میدان آخرت میں اس کا علم بھی نہیں ہے ہمارا۔ اس لیے حاشا للہ یہ کام کرتے ہی نہ کریں، یہ کام قطعی نہ کیا جائے۔ آپ رومال رکھیں، اپنا گمچھا رکھیں، چپل اپنے بیگ یا جھولے میں ڈال دیجئے۔ اگر پاؤں جل رہا ہو، بہت شدت کی دھوپ ہوتی، پاؤں جلتا ہے، میں نے اپنے رومال کو پھاڑ پھاڑ کر کے اپنے پیروں میں بھگا کے لپیٹا ہے، اور اس طریقے سے میں نے بارگاہ نبوت میں بھی سال گزشتہ حاضری حج کیا گیا۔ میں اتنی شدت کی دھوپ، اتنی شدت کی گرمی کہ پاؤں میں چھالے پڑنے کے اندیشے، تو آپ کپڑے رکھیں، کپڑے کو پاؤں میں لپیٹیں، اور مدینہ شریف میں اگر ہیں تو آپ موزے خرید لیں، کوئی حالت احرام میں تو ہے نہیں، آپ کا پاؤں بھی ڈھکا رہے گا تو کوئی دقت کی بات نہیں، وہ تو احرام کے لیے حکم ہے کہ آپ کا پیر نہیں ڈھکا رہنا چاہیے، صرف ہوائی چپل پہن سکتے ہیں، آپ کا ہاتھ نہیں ڈھکا رہنا چاہیے، آپ موزے دستانے نہیں پہن سکتے ہیں، آپ کا سر نہیں ڈھکا رہنا چاہیے، آپ ٹوپی نہیں پہن سکتے ہیں، وہ شہر مدینہ ہے، جتنے ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ نبوت پہ حاضر ہوگے اتنا ہی زیادہ آپ کے اعمال مقبول ہوتے چلے جائیں۔ اس لیے مدینہ شریف کی اتنی اہم اور اعلیٰ ہے کہ وہاں کما حق ہو ادب کا خیال رکھا جائے، اور بارگاہ نبوت میں جب حاضری ہو تو صرف اور صرف درود و سلام ہی پڑھا جائے۔ اپنی حاجت اور اپنی ضرورت آہستہ آہستہ کہیں کسی کونے میں کھڑے ہو کر کے کہہ لو، نہ بھی کہو گے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو عالم ما کانا و ما یکون ہے، آپ کے دل میں کیا کیا ہے اللہ کے رسول سب جانتے ہیں۔ لیکن جب مدینہ شریف میں حاضر ہو تو آپ تو اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے جاننے والے، پہچاننے والے، ملنے ملانے والوں نے، میری آبادی والوں نے، میرے متعلقین نے، یا رسول اللہ جتنے لوگوں نے مجھ سے سلام کہا تھا آپ کی بارگاہ میں سب کو تو نہیں جانتا، یا رسول اللہ آپ سب کو جانتے ہیں، سب کا سلام قبول فرمائیں۔ وہ اس طریقے سے آپ سب کا سلام بھی پیش کرتے ہیں، سب کا سلام بھی بارگاہ اور کبھی کبھی کاش کی یہ مدرسہ جامعہ فیضان مصطفیٰ اگر آباد ہوتا، یہاں علماء، حفاظ اور قرآن پیدا ہوتے، آپ کے بچے پڑھتے اور دینیات آپ کے گھر میں ہوتی، دین کی تعلیم آپ کے گھر میں ہوتی، شریعت کے قوانین آپ کے گھر میں پڑھے جاتے، قرآن کی تلاوت آپ کے گھر میں ہوتی، آپ کے بچے دین کی باتیں بیٹھ کر کے گھر میں کرتے، تو ہمیں یہ ساری چیز ایسی ہوتی جو گھر میں بیٹھ کر کے آپ سیکھتے۔ میں دنیا میں کسی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، ہر طرح کی تعلیم آپ حاصل، لیکن دین ضروری ہے، دین ضروری ہے۔
اس وقت میرا خیال ہے دارالعلوم مدرسہ فیضان مصطفیٰ میں مولانا محمد ممتاز صاحب قبلہ منظری ایک یہ ہے، اور ماسٹر جیلانی صاحب، ماسٹر محبت صاحب، ماسٹر رفاقت صاحب، غالباً یہی 3-4 لوگ ہیں یہاں پر جو تعلیم دیتے ہیں۔ کسی وقت میں مدرسہ تھا، اس کی مانیتا ہے میرا خیال ہے عالم سے لے کر کے کامل تک غالباً بچوں کو تلاش کر کے فارم بھرواتے ہوں گے، امتحان دلواتے ہوں گے۔ آپ کا تو یہ مدرسہ اتنا بڑا ہے، اتنی بڑی آبادی ہے، آپ چاہو تو آپ کے گھر گھر کے ہر بچے دینیات کی تعلیم سے فیضیاب ہو سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ، لیکن موجودہ دور میں انگلش کا بھوت ایسا لوگوں کو سوار ہو کہ بھئی یہاں بھی آپ دینیات کے ساتھ ساتھ انگلش کو لازم کر دو۔ آپ کے بچے دین کا سیکھنا ضروری ہے۔ نماز فرض ہے، اس کے مسائل کا جاننا بھی ضروری ہے۔ نماز فرض ہے، اس کے فرائض کو، واجبات کو، سنن کو، مستحبات کو جاننا بھی ضروری ہے۔ نماز فرض ہے، اس کے لیے شرائط نماز میں وضو بھی ہے، غسل بھی ہے، اس کا جاننا بھی ضروری ہے۔ نماز فرض ہے، اس کے لیے استقبال قبلہ بھی ضروری ہے۔ نماز فرض ہے، اس کے لیے صدر عورت بھی ضروری ہے۔ اور یہ سارا کام آپ اور آپ کے بچے کب جانیں گے؟ یہ جامعہ اور یہ مدرسے آپ کے ضرور سکھلا دیں۔ دین کا علم ہو، جب دین کا علم رہے گا تو آپ کے گھر کے ماحول میں، معاشرے میں دینداری رہے گی۔ اللہ عز و جل آپ سب لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ اپنے بچوں کو دینیات بھی سکھائیں، قرآن کی تعلیم بھی دو۔ اور آپ کی زبان، مادری زبان یہاں پر اردو ہے، آپ کا پورا دین عربی زبان میں ہے، لیکن آپ کی مادری زبان اردو ہے، تو آپ اردو بھی سیکھو اور عربی بھی سیکھو۔ اللہ عز و جل اس مدرسہ کو دین دگنا رات چوگنا کامیابی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب لوگ جب تک دنیا میں زندہ رہے ایمان کے ساتھ زندگی عطا فرما۔ جب اس دنیا سے ہمارا آپ کا سب کا خاتمہ ہو تو سب کی زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد ہو۔ قبر میں، حشر میں، میزان پہ سرے پل پہ کہیں حبیبی یا رسول اللہ، قبر میں، حشر میں، میزان پہ سرے پل پہ کہیں نہ چھوٹے ہاتھ سے۔ سبحان اللہ۔ ابھی آپ نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے حضرت علامہ مولانا استاذ العلماء علامہ محمد احمد صاحب قبلہ حضرت کو دیکھ رہی تھی، آپ ان کے زیارتوں سے مشرف ہو رہے تھے۔ آئیے ایک بار نعرہ تکبیر و رسالت کے ساتھ فضاؤں میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے بلند کریں، نعرہ تکبیر۔ دیکھا یا نہ دیکھا، لیکن میری ماتھے کی نگاہوں نے جو اندازہ لگایا کہ 15 سال کا جو درس ہے، میں آپ پر نہیں تھوپ رہا ہوں، اپنے علماء کرام کے لیے یہ درس ہے میرے لیے کہ جب اس عمر میں ہمارے استاذون اساتذہ، جب اس عمر میں استاذون علماء جب آپ کے سامنے روبرو ہو کر کے گھنٹوں گھنٹے تک آپ سے روبرو ہو کر کے اس انداز سے بیان کر سکتے ہیں، خطاب کر سکتے ہیں، لیکن آج دیکھتے ہیں ہماری جماعت میں اکثر تھوڑا سا فکر و فن ہوا کہ آج اس عمر میں جب حضرت کھڑے ہو کر کے وہ جذبے کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں تو ہم نوجوان اتنی محبتوں کے ساتھ استقبال بھی کر سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ سینے میں جب سمائی ہے سنت رسول کی، سینے میں جب سمائی ہے لبیک یا رسول اللہ۔ دوزخ کو ہر طرح کا گنہگار چاہیے، دوزخ کو ہر طرح کا گنہگار چاہیے، جنت کو مصطفیٰ کا وفادار چاہیے، اور رضوان تری بہشت کو، رضوان تری بہشت کو دیکھیں گے بعد میں، پہلے میرے حضور کا دیدار چاہیے، پہلے میرے حضور کا دیدار چاہیے۔ آئیے شاعر کی اس محبت کو آگے سمیٹتے ہوئے بڑھتا ہوں کہ ہر مرض کا اتر گیا پانی، ہر مرض کا اتر گیا پانی، میں نے زمزم کا جب پیا پانی۔ یہ جو کرسیاں خالی ہو رہی بس آپ اسی کو پک کر لیں۔ طویل فہرست ہے مداح ثناخوان رسول کی، اب ایک کے بعد ایک بہت کثیر تعداد ہے، اب آپ ایک کے بعد آرام سے سنتے رہیں، بس یہ کرسیوں کو پر کر لیں، اگر ہو سکے تو پیچھے سے سمیٹ کر کے آگے آ جائیں، موبائل کا کام ختم ہو گیا ہو تو آگے آ جائیں، آ جاؤ میرے بھائی آ جاؤ۔
دیکھ کر حسن میرے آقا کا چاند کے منہ میں آ گیا. تیزی کے ساتھ بڑھتا ہوں. ثنا خوان رسول مداح خیر الانام کی ایک طویل فہرست ہے. اب دیکھنا یہ ہے اس طویل فہرست میں سب سے پہلے کس ثنا خوان رسول کو اس آج کی اس بزم میں اس خطابت کے بعد فوراً سب سے پہلے یہ شرف بخشا جاتا ہے, سب سے پہلے یہ شرف میسر آتا ہے کہ اپنے حضور کی مدح و ثنائی کرے. یہ 4 مصرے آپ کی خدمت میں رکھ کر کے اس کے بعد استقبال کرتے ہیں. وہ ثنا خوان رسول کو اٹھاتا کہتا ہے کہ حضور نعت کا مطلع سجا دیا جائے, حضور نعت کا مطلع سجا دیا جائے, حضور عرض ہے چہرہ دکھا دیا جائے. اہل اسٹیج کی جانب توجہ ہے کہ آپ حضرات ابر تھوڑی سی زندہ دلی پیدا کر دیں گے تو یہ سامعین بالکل آپ کے حوالے کر دوں گا. حضور نعت کا مطلع سجا دیا جائے, حضور نعت کا مطلع سجا دیا جائے, حضور عرض ہے چہرہ دکھا دیا جائے, حضور عرض ہے چہرہ دکھا دیا جائے, حضور حسن پہ مغرور ہے یہاں کے ہنسی, حضور حسن پہ مغرور ہے یہاں کے ہنسی, حضور عرض ہے پردہ اٹھا دیا جائے, حضور حسن پہ مغرور ہے یہاں کے ہنسی, حضور عرض ہے پردہ اٹھا دیا جائے. حضور آپ کی صحبت کو ہم ترستے ہیں, حضور آپ کی صحبت کو ہم ترستے ہیں, حضور آپ کی صحبت کو ہم ترستے ہیں, حضور عرض ہے حضور آپ کی صحبت کو ہم ترستے ہیں. حضور وقت کو پیچھے ہٹا دیا جائے, حضور وقت کو پیچھے ہٹا دیا جائے, حضور عرض ہے چہرہ دکھا دیا جائے, حضور نعت کا مطلع سجا دیا جائے, حضور عرض ہے پردہ اٹھا دیا جائے. اب آئیے اس طویل فہرست سے سب سے پہلے حافظ و قاری پینے کی بات کر, بلبل سے گل اور رند سے پینے کی بات کر, جب میں ملوں تو مجھ سے مدینے کی بات کر, جب میں ملوں تو مجھ سے مدینے کی بات کر. بدل على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرات بھی پڑھ لیں. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لے لے نور کا, صدقہ لے لے نور کا, آیا ہے تارا نور کا, صدقہ لے لے نور کا, آیا ہے تارا نور کا. میں گدا تو بادشاہ پر دے پیالہ نور کا, میں گدا تو بادشاہ پر دے پیالہ نور, دل دولا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. حصول برکت کے لیے بزرگوں کے کلام سے شعری سفر کو آغاز کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائے ایک مرتبہ بول دیں یا رسول اللہ, اور بڑے آواز سے ہاتھوں کو اٹھائیں اور بول دیں یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. کتاب فرقت طیبہ, بے شک بے شک سبحان اللہ. طیبہ قلب مزمحل جاتا, سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ. داغ فرقت طیبہ, داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا, داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا. کاش گنبد خضرا, کاش گنبد خضرا
قلب مزمحل جاتا علماء کرام منبر شریف پر بیٹھے ہیں، ان کے دعاؤں کا طالب پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائے ایک مرتبہ بول دیں یا رسول اللہ. ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں یا رسول اللہ. کہ دم میرا ان کے آستانے مچل کے بولنے سبحان اللہ. ہاں دم میرا نکل جاتا ان کے آستانے پہ. ہاں دم میرا نکل ان کے آستانے پہ ان کے آستانے پہ. ان کے آستانے کی ان کے آستانے کے خاک میں مل جاتا. ان کے آستانے مل جاتا. اور یہ بھی شعر بطور خاص ملاحظہ فرما لیں کہ میرے دل سے دھل جاتا داغ فرقت طیبہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے دل سے دھل جاتا داغ فرقت طیبہ. میرے دل سے دھل جاتا داغ فرقت طیبہ داغ فرقت طیبہ. طیبہ میں فلاح ہو گئے اور طیبہ ہی میں مل جاتا. طیبہ میں فلاح ہو گئے طیبہ میں ہی مل جاتا. ملاحظہ فرمائیں میرا ہو گئے طیبہ میں ہی مل جاتا. کہ موت لے کے آ جاتی بے شک زندگی مدینے میں. موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں. موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں زندگی مدینے میں. تو موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا. موت سے گلے مل جاتا. منازع فرمائے کہ خودگزار پیدا کا اس طرح سفر ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاتھوں کو اٹھا کر بولنے یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اور بولنے لبیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ. کہ خودگزار طیبہ کا اس طرح سفر ہوتا. خودگزار طیبہ کا اس طرح سفر ہوتا. اس طرح سفر ہوتا. پیچھے 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 سر جاتا اور آگے آگے دل جاتا. پیچھے پیچھے سر جاتا آگے آگے دل جاتا. جلوزار طیبہ کا پورے اپن کے در پہ خاطر کے
مقدس کیسے منفعل جاتا ان کے استال کے خاک میں مل جاتا سبحان اللہ وہ بازار بڑا پیارا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ شہر طیبہ کا شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے مچل کے بول دو سبحان اللہ شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے شہر طیبہ ہم غلاموں کا خریدار بڑا پیارا نعرہ تکبیر رسالت نعرہ رسالت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری غلام پیارا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایسا فرما لے عطا کہ روز کہتی ہے مدینے میں اتر کے جلنا کہ روز کہتی ہے مدینے میں اتر کے جلنا روز کہنے میں اتر کے جلنا روز کہتی یا نبیہ پتہ دربار بڑا پیارا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ یا نبیہ پتہ دربار